السلام علیکم فرینڈز، پاک جاب سیکرز میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک کہاوت ہے کہ بھینس گھاس خود نہیں کھاتی تھی اور بولتی تھی کہ مجھے پرندے گھاس کھانے نہیں دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ بعض اوقات ہمارا کام کرنے کو خود دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور ہم کوئی ایسا عذر یا کوئی ایسا بہانہ تلاش کر کے کسی اور کے سر پر الزام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ٹوٹلی فیل ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے یا کسی طرح ہماری جان بچ جائے۔ بہرحال دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، جس میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے سرجن کی کہانی کہ وہ ایک چرواہے سے سرجن کیسے بنا۔ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، جو انگریزی کے خلاف نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، لیکن اس کو ماسٹر آف میڈیسن کے اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ دوستو، یہ بات ہے تقریباً 2003 کی، جب ساؤتھ افریقہ کے ایک یونیورسٹی نے اعلان ایسے شخص کو میڈیسن کی ڈگری دینے جا رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے ہیں۔ دوستو، اس کا نام ہیملٹن ناکی تھا۔ 1926 میں پیدا ہوا اور 2005 میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ دوستو، وہ ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا ذریعہ معاش بکریاں چرا کر پیٹ پالنا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہیملٹن ناکی اپنا یہ پرانا پیشہ جاری نہ رکھ سکا اور گاؤں سے شہر میں آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کی تعمیراتی کام شروع تھا۔ دوستو، ہیملٹن ناکی بھی وہاں پہ مزدوری کا کام کرنے لگا۔ جب یونیورسٹی کا کام مکمل ہو گیا تو اس کو مالی کے طور پر اس یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر زرافے پر تحقیق کرا۔ زرافہ جب پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اس کو غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکیلا تھا اور اس کو زرافے کو پکڑنے کے لیے ایک ایسا آدمی درکار تھا جو ایک مضبوط جسامت کا مالک ہو۔ اس کام کے لیے وہ تھیٹر سے باہر آئے، ادھر ادھر دیکھا، اس کو ایک مالی نظر پڑی جو کہ ہیملٹن ناکی تھا۔ اس نے ہیملٹن ناکی کو بلایا اور زرافے کی گردن پکڑنے کو بولا۔ ہیملٹن ناکی نے چپ چاپ زرافے کی گردن پکڑ لی اور 8 گھنٹے کے آپریشن میں ہیملٹن ناکی مسلسل گردن کو پکڑ کر کھڑا رہا۔ پروفیسر کو ایسے ہی آدمی کی تلاش تھی، لہذا دوسرے دن پھر پروفیسر نے اس کو بلایا اور گردن پکڑنے کو بولا۔ اس نے چپ چاپ پھر گردن پکڑ لی۔ یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلتا رہا۔ پروفیسر کو اس کی مستقل مزاجی پسند آئی اور اس کی پروموشن کر دی۔ اب وہ لیب اسسٹنٹ تھا۔ اس کا کام سرجنوں کی مدد کرنا تھا۔ دوستو، کئی برسوں تک وہ اسی طرح سرجنوں کی مدد کرتا رہا۔ انہی دنوں کی بات ہے دوستو کہ اس یونیورسٹی میں انسانی دل کی منتقلی کے آپریشن بھی شروع ہو گئے۔ دوستو، اس کی پھر ایک بار پروموشن آئی اور وہ لیب اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ ڈاکٹر آپریشن کمپلیٹ کرتے اور مریض کے ٹانکے لگانے کے لیے ہیملٹن ناکی کو دے دیتے تھے۔ وہ ٹانکے لگانے میں بہت ماہر تھا۔ دوستو، اس کو کئی سال گزر گئے اس کام کے کرتے ہوئے۔ اس کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب جگر کے آپریشن کے دوران اس نے ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ دوستو، وہ 50 سال تک یونیورسٹی سے وابستہ رہا اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی سیلری یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سیلری سے زیادہ تھی۔ دوستو، اس کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ دوستو، اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ اگر وہ ڈائریکٹ سرجن کے لیے اپلائی کرتا تو کیا اس کو کوئی سرجن کے لیے موزوں قرار دیتا؟ یا اگر آپ کوئی عام پروفیشن سے ڈائریکٹ منیجر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ڈائریکٹ منیجر رکھ سکتا ہے؟ یقیناً دوستو، آپ کا جواب نام میں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن کے لیے موزوں آدمی کو چنا جاتا ہے اور کسی عام پروفیشن کا آدمی جب بھی کہ منیجر کی پوسٹ تک پہنچنے کے لیے اس کو خاص توجہ، ٹائم اور پیسہ چاہیے۔ اسی طرح میرے گلف کے دوست ایک بات سے اکثر واقف ہوں گے جو ان کی تقریباً ہر کسی کی زندگی میں ایسا واقعہ آیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی میں کسی پروفیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی چھوٹا سا کسی پروفیشن سے ہٹ کر کام بولا جاتا ہے اور ہم موسٹلی اس کو نہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ایگو اور ہماری انا آڑے آ جاتی ہے اور ہم اس کام کو کرنے کے لیے بالکل انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کام کو کرنے میں 10 منٹ یا 15 منٹ کام کرنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایگو اور ہماری انا آڑے آ جاتی ہے اور ہم اس کو نہ کر دیتے ہیں۔ ایک طرح سے دوستوں، میرا جو نظریہ ہے تو ہم جب بھی ایسے کام کے لیے نہ کرتے ہیں تو مطلب ہم اپنی ترقی کے لیے یا پروموشن کے لیے ہم نے اپنی رکاوٹ پیدا کر دی۔ آج کی سٹوری بیان کرنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ ہم جب بھی کہیں کام پہ جاتے ہیں یا ہم جب بھی کوئی جاب کرتے ہیں تو جاب ہی کرتے ہیں، ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا دوستو یہ تھا کہ زندگی میں کامیابی جاب سے نہیں آتی،
بلکہ کام سے آتی ہے۔ آپ جاب نہیں بلکہ کام ڈھونڈو۔ دوستو اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کام تو سینکڑوں ملیں گے، لیکن جابز چند ایک ملیں گی، اور وہ بھی ایک مخصوص لوگوں کے لیے، جو مخصوص سکلز کے لوگوں کے لیے جابز ہوتی ہیں۔ لیکن کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی سکل نہیں چاہیے، ہم چاہیں تو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام سے پیار ہونا چاہیے، نہ کہ جاب سے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔